مجھے اسد کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو میں نے شکر کا سانس لیا۔ آج ان کو دفتر سے آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں کب سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ان کو 1-2 بار فون کرنے کی بھی کوشش کی مگر ان کے نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ عموماً وہ دفتر سے جلدی گھر آ جایا کرتے تھے اور کبھی بھی زیادہ دیر تک گھر سے باہر نہیں رہے تھے۔ اگر کبھی دفتر کے کسی کام سے ان کو زیادہ وقت لگتا تو وہ مجھے فون کر کے اپنے دیر سے آنے کی اطلاع ضرور کر دیا کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ میں ان کی غیر موجودگی میں جلدی پریشان ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ مجھے اپنے ہر کام سے باخبر رکھا کرتے تھے۔ مگر آج نہ جانے وہ کہاں رہ گئے تھے کہ انہیں واپسی میں اتنی دیر لگ گئی تھی۔ خیر، رب کا شکر تھا کہ وہ خیریت سے آ گئے۔ میں رب کا شکر ادا کرتی کمرے کی طرف بڑھی مگر وہ وہاں موجود نہ تھے۔ اسد، کہاں ہیں آپ؟ میں اپنے شوہر کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ اپنے کمرے سے لے کر ٹی وی لاؤنج میں بھی جب وہ مجھے نہ دکھائی دیے تو میں گیسٹ روم کی طرف چلی آئی۔ میں نے ان کی گاڑی کا ہارن سنا تھا جس کا مطلب تھا کہ وہ گھر آ چکے ہیں، مگر کمرے میں آنے کے بجائے نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ گیسٹ روم کی جلتی بتی مجھے باہر سے ہی دکھائی دے گئی۔ میں نے دروازے سے ہی کمرے میں نظر ڈالی تو وہ مجھے اپنا سر دونوں ہاتھوں پر گرائے بستر پر بیٹھے دکھائی دیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو پورے گھر میں تلاش کر رہی ہوں۔ میں ان کے برابر میں جا بیٹھی۔ نہ تو انہوں نے میری بات کا جواب دیا، نہ ہی سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ کیا ہوا اسد، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے ان کے چپ رہنے سے پریشانی ہوئی۔ نہ جانے آج وہ میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے۔ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے ایک دم کھڑے ہو گئے اور دامن جھاڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ میری نظروں نے دور تک ان کا تعاقب کیا تھا۔ اس رات اسد بہت پریشان تھے۔ وہ ایک پل کو بھی نہیں سو سکے اور ساری رات سگریٹ پھونکتے رہے۔ کیا بات ہے اسد، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ وہ سگریٹ اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اسد ہمارے دور کے رشتہ دار تھے۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی، چھوٹی بہن کالج میں پڑھ رہی تھی۔ اسد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ والد کی اپنی ایک دکان تھی جو کرائے پر دے رکھی تھی، جس کی آمدنی سے ان کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ گھر بھی اپنا تھا۔ اسد شریف اور کم گو انسان تھے، اس لیے جب اسد کا رشتہ میرے لیے آیا تو گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ جھٹ پٹ ہی رشتہ طے ہو گیا تھا۔ اسد نے وکالت کی تعلیم حاصل کی تھی اور ایک بڑے وکیل کے ساتھ پریکٹس کے لیے کورٹ جایا کرتے تھے۔ اسد نے کبھی مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اکثر شادی یا تقاریب میں سامنا ہو جاتا تھا، لیکن مجھے دیکھ کر بھی کبھی ان کے چہرے پر کوئی رنگ نہیں آتے تھے، نہ وہ کبھی چوری چھپے مجھے دیکھنے کی کوشش کرتے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید اسد کی مرضی اس رشتے میں شامل نہیں ہے اور وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، لیکن پھر یہ خیال خود ہی دماغ سے جھٹک دیتی۔ بھلا اگر ایسا ہوتا تو اسد مجھ سے منگنی ہی کیوں کرتے؟ 1 سال مکمل ہوتے ہی اسد کی چھوٹی بہن کا بھی رشتہ طے ہو گیا۔ اس کا رشتہ طے ہوتے ہی اسد کی امی نے اسد اور میری شادی کرنے پر اصرار شروع کر دیا اور یوں میں بیاہ کر اسد کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات اسد نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سنجیدہ مزاج ہیں، لیکن مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اسد نے کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی، لیکن وہ بے حد مصروف رہا کرتے تھے۔ اپنے کیسز کی تیاری کے لیے وہ آدھی رات تک اسٹڈی میں بند رہتے تھے۔ میں شکایت کرتی تو وہ کہتے کہ ان کا پیشہ ہی ایسا ہے، ذرا سی لاپرواہی یا کیس میں کوتاہی ان کے کلائنٹ کو سزا دلوا سکتی ہے اور پھانسی تک بھی لے جا سکتی ہے، اس لیے وہ اپنے فرض میں کوئی کوتاہی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھانسی کا سن کر تو میں بھی ڈر گئی تھی۔ ایک دن اسد کی بہنیں گھر آ گئی تو چھوٹی بہن کے منہ سے اچانک نکلا، شکر ہے اسد بھائی اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ماضی کو بھلا دیا ہے۔ کیسا ماضی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اسد کی بڑی بہن نے جواب دیا۔ ابا کے مرنے کے بعد ہمارے حالات کی وجہ سے اسد بہت پریشان رہتا تھا، وہ بات کر رہی ہے۔ مجھے لگا وہ بات بدل رہی ہے، لیکن میں نے زیادہ کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ نے مجھے شادی کے پہلے سال ہی بیٹے کی نعمت سے نواز دیا، جس کا نام ہم نے فرحان رکھا تھا۔ میں فرحان کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔
2 سال کے بعد اسامہ اس دنیا میں آیا۔ یوں ہماری فیملی مکمل ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، اسد کا شمار اب نامور وکلا میں ہونے لگا۔ ساس کے انتقال کے بعد اسد نے وہ محلہ بھی چھوڑ دیا اور ایک پوش علاقے میں ماڈرن سا گھر لے لیا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بچے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اسد ایک اچھے اور محبت کرنے والے شوہر اور باپ تھے۔ بچے بھی سلجھے ہوئے اور مہذب تھے، میری ہر بات مانتے تھے۔ وقت ملتا تو اسد ہمیں شمالی علاقہ جات سیر کے لیے لے جاتے تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ فرحان اپنے باپ کی طرح وکالت کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے باہر کی یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ اسامہ کا ابھی کوئی فیوچر پلان نہیں تھا اور وکالت تو اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا۔ اسد نے کیریئر کے معاملے میں بچوں پر کبھی کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ فرحان کی عمر 19 سال تھی اور میں نے اب اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ تعلیم مکمل کرتے ہی میں فرحان کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ پریکٹس تو وہ اسد کے ساتھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے ارادے اور تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بیٹے کی شادی کی عمر میں اسد اپنی بیوی لے آئیں گے۔ ہماری 20 سالہ ازدواجی زندگی میں اسد نے کبھی کسی دوسری عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں ایسا سیاہ دن آنے والا ہے جب میں منہ کے بل آسمان سے زمین پر آ گروں گی۔ اسد کچھ دنوں سے گھر دیر سے آ رہے تھے۔ خلاف معمول بچوں سے بھی زیادہ بات چیت نہیں کر رہے تھے۔ بچوں نے بھی گھر میں ان کی عدم توجہ کو محسوس کر لیا تھا۔ ماما، بابا آج کل کچھ زیادہ مصروف نہیں ہو گئے ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں، جلدی آفس چلے جاتے ہیں، رات میں بھی دیر سے آتے ہیں۔ فرحان نے ناشتہ کرتے ہوئے شکایت کی تھی۔ وہ اسد سے بہت محبت کرتا تھا، انہیں مس کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کام زیادہ ہے نا آج کل، اور بہت سے اہم کیسز بھی ہیں جس کے لیے بار بار کورٹ جانا پڑتا ہے، اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ فکر نہیں کرو، کچھ دنوں میں سب کچھ روٹین پر آ جائے گا۔ ماما، بابا پر نظر رکھا کریں آپ، اسامہ نے شرارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چپ کرو بدتمیز، میں ہنس دی تھی۔ بچے ناشتہ کر کے کالج چلے گئے تھے۔ میں کمرے میں آ گئی، موبائل دیکھا تو سارا کی کال تھی۔ سارا میرے بچپن کی دوست تھی۔ میں نے فوراً کال اٹھا لی۔ سارا سے بات کے دوران وہ مجھے کچھ کھوئی کھوئی اور پریشان سی لگی۔ کیا بات ہے، آج بڑی چپ ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ہاں، کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی، سارا نے کہا۔ ایسی کیا بات ہے؟ جو بھی ہے مجھے بتاتے ہوئے ہچکچا رہی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ تمہارے گھر کوئی مہمان آئے ہیں کیا؟ کوئی لڑکی وغیرہ؟ مجھے اس کی بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ یہاں تو کوئی مہمان نہیں آئے۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اصل میں کل میں نے اسد بھائی کو ایک لڑکی کے ساتھ مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ وہ اسے شاپنگ کروا رہے تھے اور وہ اس کے ناز نخرے اٹھا رہے تھے کہ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ کیا؟ ایسا ممکن نہیں، تم نے ضرور کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ میری آنکھیں خراب نہیں ہیں، وہ اسد بھائی ہی تھے اور ان کے ساتھ چھوٹی سی عمر کی لڑکی تھی جس کو وہ مہنگے سوٹ دلا رہے تھے۔ میں نے کال کاٹ دی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ سوچ کر میری طبیعت خراب ہو گئی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسد تو اس وقت آفس میں ہوتے تھے، پھر ان کے ساتھ وہ لڑکی کون تھی؟ میں اسد کو کال ملا رہی تھی لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے مینیجر صاحب کو فون کیا۔ مینیجر صاحب، اسد سے میری بات کروا دیجیے۔ مینیجر صاحب نے جو بتایا اسے سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مینیجر صاحب نے بتایا کہ اسد آفس میں نہیں ہے اور پچھلے 1 مہینے سے وہ کسی کیس میں دلچسپی نہیں لے رہے، نہ ہی کورٹ جاتے ہیں، بلکہ جونیئرز ہی سارے کیسز کو دیکھتے ہیں۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ سارا کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، اسد مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ پچھلے 3 مہینے سے میں یہ سمجھتی رہی کہ اسد نیو پروجیکٹس میں مصروف ہیں، لیکن وہ کسی لڑکی کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہے تھے۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ اسد کے گھر آتے ہی میں ان پر چڑھ دوڑی، اسد کو بے نقد سنا ڈالی۔ اسد کچھ نہیں بولے،
خاموشی سے سب سنتے رہے۔ کافی دیر بعد اسد نے سر اٹھایا۔ میں تمہیں سب کچھ بہت پہلے بتا دینا چاہتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی، اور میں کوئی رنگ رلیاں نہیں بنا رہا تھا۔ میں نے نکاح کیا ہے۔ کیا؟ نکاح؟ میں سکتے میں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شادی کے اتنے سال بعد وہ میرے اوپر سوکن لے آئیں گے۔ جب میں اپنے بچوں کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی، میرا شوہر دوسری بیوی لے آئے گا۔ شینا سے ان کی ملاقات آفس میں ہوئی تھی۔ وہ نوکری کے لیے آئی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ایک بوڑھی خالہ کے ساتھ وہ اس کے گھر پر رہتی تھی۔ انہیں شینا سے ہمدردی تھی، لیکن ایف اے پاس شینا کو وہ کیا جاب دیتے، اس لیے انکار کر دیا۔ ایک رات شینا کی خالہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ شینا تنہا رہ گئی۔ بھری دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ میں شینا سے ملنے جانے لگا۔ محلے کے لوگ اعتراض کرتے تھے، عجیب قسم کی باتیں کرتے تھے۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ پھر میں نے شینا کو نکاح کی آفر کی۔ اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ محلے کے چند لوگوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ اسد نے شینا کو فلیٹ کرائے پر لے کر وہاں رکھا ہوا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ شینا اب اسی گھر میں رہے۔ مجھے اسد کی بات پر بالکل یقین نہیں تھا۔ مدد کے اور طریقے بھی ہو سکتے تھے۔ کیا ضروری تھا کہ کسی کی مدد کے لیے نکاح کر لیا جائے؟ میں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ مجھے اسد سے نفرت ہو رہی تھی۔ بچے بھی ڈسٹرب تھے۔ وہ شینا کو گھر لے آئے۔ شینا بے حد خوبصورت تھی۔ 16 سال کی وہ لڑکی ان کی بیوی کم اور ان کی بیٹی زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے شینا کو اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی اور کم ہی باہر نکلتی تھی۔ اسد نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ان کو معاف نہیں کر سکی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اسد خوش نہیں ہے بلکہ پریشان رہنے لگے ہیں۔ ان کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ شینا کو گھر میں 6 ماہ کا عرصہ گزرا تھا، لیکن اسد کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی، اور ایک رات وہ سوئے تو پھر صبح نہ اٹھ سکے، بلکہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ میری تو دنیا ہی اجڑ کے رہ گئی تھی۔ میں لاکھ حسد سے ناراض سہی، لیکن تھے تو وہ میرے شوہر۔ 20 سال کا عرصہ ہم نے ساتھ گزارا تھا۔ شینا صدمے میں تھی۔ ماں باپ کے بعد اس کا دوسرا سہارا بھی چلا گیا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اسد کی موت کی ذمہ دار مجھے وہ لگ رہی تھی۔ سویم کے بعد میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ اپنے کوئی ٹھکانے کا بندوبست کر لے۔ میں اس کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ گھر میں جوان لڑکوں کے ہوتے ہوئے اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے دکھی نظروں سے مجھے دیکھا کہ جیسے پوچھ رہی ہو کہ اس دنیا میں کہاں جائے، کون ہے اس کا، لیکن اس گھر میں اس کو رکھنا بھی ناممکن تھا۔ تم اپنے کسی بھی رشتہ دار کے گھر چلی جاؤ، جائیداد میں تمہارا جو حصہ بنتا ہے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن اس گھر میں تم کو مزید نہیں رکھ سکتی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ رات کے کھانے پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب فرحان نے پہلی بار میری رائے سے اختلاف کیا تھا۔ مما، میں جانتا ہوں آپ اسے پسند نہیں کرتی، لیکن جو بھی ہے وہ بابا کی بیوی ہے۔ آپ اسے اس طرح گھر سے نہیں نکال سکتی۔ بابا نے اس کو سہارا دیا تھا۔ تم چپ کرو، میں نے غصے سے اسے کہا۔ اسد کے بعد اس گھر میں کس رشتے اور حیثیت سے رہے گی وہ، یہ سوچا ہے تم نے؟ اور تم اس معاملے میں خاموش رہو۔ پتہ نہیں کیا تھا اس لڑکی میں، پہلے اسد اور اب فرحان۔ جلد ہی اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ فرحان کی شینا میں دلچسپی مجھے کھٹک رہی تھی۔ وہ تھی بھی اتنی حسین کہ کوئی بھی اس کے حسن کا گرویدہ ہو سکتا تھا۔ میں نے شینا کے رشتہ داروں کی کھوج شروع کر دی، لیکن شینا نے منع کر دیا کہ وہ کسی رشتہ دار کے نہیں جانا چاہتی، بلکہ اس کو دارالامان بھجوا دیا جائے، اور وہ اپنی عدت یہیں پوری کرنا چاہتی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، آخر اس نے جانا ہی تھا۔ فرحان کو اسٹڈی کے لیے باہر جانا تھا، اس کی کلاسز شروع ہو گئی تھیں، وہ امریکہ کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ اسامہ لاابالی سا تھا۔ کالج کے بعد کا وقت اس کا دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا، اس لیے مجھے زیادہ فکر نہیں تھی۔ شینا کچھ ماہ اس گھر میں گزار سکتی تھی، پھر تو اس کو جانا ہی تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
عدت ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے جب ایک دن سیڑھیاں اترتے میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے آ گری۔ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ شینا جلدی سے مجھے اٹھا کر ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ میرا پاؤں فریکچر ہو چکا تھا، کمر پر بھی چوٹ آئی تھی۔ 2 مہینے کے لیے مجھے بیڈ پر ہی رہنا تھا۔ شینا کو گھر سے نکالنے کے بجائے میں خود اس کی محتاج ہو گئی تھی۔ میں بے حد چڑچڑی اور مایوس ہو گئی۔ شینا نے اس دوران میرا بے حد خیال رکھا، ایک سوکن نہیں بلکہ ایک بیٹی کی طرح میری خدمت کی۔ اس دوران گھر کی دیکھ بھال بھی وہی کر رہی تھی، میرا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ میرے دل سے اس کے خلاف سارا غبار جاتا رہا۔ شاید اللہ نے اسے اسی لیے بھیجا تھا کہ اسد کے بعد وہ میرا خیال رکھ سکے۔ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس گھر سے جائے، بلکہ میں سوچ رہی تھی کہ فرحان سے اس کی شادی کر دوں اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھ لوں۔ اس سلسلے میں فرحان سے بھی بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ شینا کو میں نے کتنا غلط سمجھا تھا، لیکن وہ کتنی اچھی نکلی۔ اس کی تیمار داری سے میں بہت جلد ٹھیک ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے آہستہ آہستہ چلنے کا بولا تھا۔ میں کمرے میں ہی ہلکی پھلکی چہل قدمی کر لیتی تھی۔ ایک دن کمرے میں دل گھبرایا تو میں باہر نکل آئی۔ شینا پتہ نہیں کہاں تھی۔ لاؤنج میں آئی تو شینا کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ شینا کس سے بات کر رہی ہے؟ میں حیران ہوئی۔ بچ گئی ہے، ورنہ اس کا بندوبست تو میں نے پورا کیا تھا اس کے شوہر کے پاس پہنچانے کا۔ اب سوچتی ہوں کہ وہی پلان ٹھیک تھا، جیسے اس کے شوہر کو زہر دیا تھا اسی طرح اس کو بھی، لیکن کسی کو شک نہ ہو جائے، اسی لیے سیڑھیوں سے گرانے کا پلان بنایا تھا، لیکن بچ گئی۔ شینا کی مکروا آواز میرے کانوں میں بالکل صاف آ رہی تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسد کے قتل میں شینا کا ہاتھ تھا۔ مجھے چکر آ گیا۔ میں نے سنبھلنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ شینا نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اوہ، تو میرے گھر کی بربادی کی ذمہ دار تم ہو، اسد کی قاتل تم ہو۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ سچ سچ بتاؤ، ورنہ ابھی پولیس کو بلا کر تمہیں اس کے حوالے کرتی ہوں، پھر وہی تم سے سچ اگلوائیں گے۔ شینا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ نہیں، خدا کے واسطے پولیس کو مت بلائیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ نادرہ بہت خوبصورت تھی، کالج کے سبھی لڑکے اس پر مرتے تھے، لیکن اس نے اپنا دل صرف اسد کے حوالے کیا تھا۔ 4 سال دونوں کی محبت پروان چڑھتی رہی، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ کالج کے بعد اسد نے لاء کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن نادرہ کو آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی اور وہ گھر بیٹھ گئی۔ نادرہ اور اسد کی ملاقات اب شاذ و نادر ہی ہو پاتی تھی۔ گھر والوں نے نادرہ کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ جلد ہی اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ نادرہ کی جان پر بنائی۔ وہ سہیلی کے ساتھ بازار جانے کے بہانے اسد سے ملنے آئی اور تاکید کی کہ اسد رشتے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجے، ورنہ اس کے گھر والے کہیں اور اس کی شادی کر دیں گے۔ اسد نے بتایا کہ اس کی بڑی بہن کی شادی جلد ہی متوقع ہے۔ اس موقع پر وہ اپنی شادی کی بات کیسے کر سکتا ہے، جبکہ ابھی اس کی تعلیم بھی نامکمل ہے۔ وہ ابھی ماں سے بات نہیں کر سکتا۔ اس نے نادرہ کو انتظار کرنے کا بولا، لیکن نادرہ کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے گھر والے اس کا رشتہ کہیں اور طے نہ کر دیں، لیکن اسد کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ نادرہ کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ اس کے گھر والوں کو ایک مناسب رشتہ لگا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ جلد ہی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ نادرہ نے سہیلی کے ہاتھ اسد کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسد بھی پریشان ہو گیا۔ اس رات اس نے اپنی ماں سے نادرہ کی بات کی، لیکن ماں نے وہی جواب دیا کہ بہن کی شادی سر پہ ہے، تمہارے ابا ہی کچھ جمع جوڑ کر گئے تھے اس کے جہیز کے لیے، ورنہ تمہارے پاس تو کوئی وسائل نہیں۔ بہنوں سے پہلے شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور غیر خاندان میں مجھے تمہاری شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے نادرہ کو بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ اپنی بیوگی اور آنسوؤں کا واسطہ دے کر انہوں نے اسد کو مجبور کر دیا کہ وہ نادرہ کو بھول جائے۔ پہلے وہ تعلیم مکمل کرے، پھر نادرہ سے بھی اچھی لڑکیاں اس کی منتظر ہوں گی۔ ادھر نادرہ بہت پریشان تھی۔ اس نے اسد کے علاوہ کسی کی بیوی بننے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اسد سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ گھر والوں سے کچھ کہنا فضول تھا۔
نادرا کو امید تھی کہ اسد اسے پانے کی کوشش ضرور کر رہا ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسد نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور وہ خود ہی رابطے کے تمام مواقع ضائع کر رہا ہے۔ اور پھر نادرا نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کیا۔ اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کے بعد سارے راستے بند ہو گئے۔ اسد کی محبت میں اس نے والدین کی محبت اور عزت کو قربان کر دیا، اور عین نکاح والے دن گھر سے بھاگ کر اسد کے گھر آ گئی۔ اسد کی ماں نے ایک ایسی لڑکی کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا جسے ماں باپ کی عزت کی لاج نہیں رکھی۔ بھلا وہ شوہر کی عزت کی لاج کیسے رکھ پائے گی؟ ماں نے نادرا کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اسد کی بزدلی نادرا کی محبت کی ہار بن گئی۔ وہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ گھر واپس جاتی تو بھائی جان سے مار دیتے۔ اسد اتنا بزدل اور بے وفا نکلے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر وہ گھر لوٹ آئی۔ آدھی تو وہ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، اب جو بھی ہوتا اسے پرواہ نہ تھی۔ بھائی اسے مارنے کو دوڑے، رشتہ داروں نے بھائیوں کو قابو کر کے بمشکل اس کی جان بچائی۔ ماں نے جلد ہی اس کا نکاح کروا دیا، ایک بد کردار اور عمر رسیدہ شخص کے ساتھ جسے نشے اور جوئے کی لت تھی۔ وہ ہر رات نشے میں گھر آتا، نادرا کو مارتا، جو کماتا جوئے میں ہار دیتا۔ پیسوں کے لیے اس نے نادرا کو بھی جہاں آرا کو بیچ دیا، اور یوں نادرا کی زندگی کا سفر بازار حسن تک آ کر تمام ہوا۔ یہاں ہر لڑکی کی کہانی کم و بیش نادرا سے ملتی تھی۔ شینا یہیں پیدا ہوئی تھی۔ شینا بھی 5 سال کی تھی تو نادرا کو کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا، اور ایک رات وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ شینا نے بچپن سے ہی ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ تجربہ حاصل کر چکی تھی۔ ماں کی سسکتی زندگی نے اس کے اندر انتقام کی آگ کو بھڑکا رکھا تھا، جس کے شعلوں کو ہوا جہاں آرا دیتی رہی۔ اسد سے انتقام لینے کا ارادہ تو اس کا پہلے سے ہی تھا، لیکن مکمل منصوبہ بندی جہاں آرا نے تشکیل لی تھی۔ اسد اپنے آفس میں ایک فائل پڑھ رہے تھے جب چپڑاسی نے کسی لڑکی کے آنے کی اطلاع دی۔ کیس کے سلسلے میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسد نے اندر بھیجنے کو کہا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اسد ایک دم کھڑے ہو گئے۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کے سامنے نادرا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شینا ہو بہو نادرا کی شکل تھی۔ اسد کو لگا اس کے سامنے کالج والی نادرا کھڑی ہے۔ شینا سے بات کر کے وہ گھر آ گئے اور اسی دن وہ سر پکڑے گیسٹ روم میں بیٹھے تھے۔ پرانی محبت کے تمام زخم ہرے ہو گئے تھے۔ نادرا کی یاد نے ان کے دل پر دستک دے دی تھی۔ نادرا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب شینا نے انہیں بتا دیا تھا، اور وہ تڑپ اٹھے تھے۔ نادرا کی زندگی کی سسکتی ہوئی داستان شینا نے کچھ اس طرح بیان کی کہ احساس جرم سے اسد کا دم گھٹنے لگا۔ شینا نے بتایا کہ نادرا کی یہ وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد اسد کے پاس چلی جانا، وہ تمہیں سہارا دیں گے اور اس بازار حسن سے نجات بھی۔ نادرا کو اسد سے اب امید تھی، اور اسد بہت پہلے اپنی ماں سے تو ہار گئے تھے اور نادرا کو بے آسرا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ نادرا کی آخری خواہش ضرور پوری کرنا چاہتے تھے۔ اب اسد کو کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اس دن اسد کی رات کانٹوں پر گزری تھی۔ وہ ایک پل بھی سو نہیں پائے، سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے رہے، اور مجھے علم بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد ہی اسد نے شینا سے نکاح کر لیا۔ پہلے تو شینا دونوں ہاتھوں سے اسد کو لوٹتی رہی، پھر شینا نے اسد کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ اسد کو سلو پوائزن دے رہی تھی۔ ان دنوں میں بھی اسد سے لا تعلق رہنے لگی، اس لیے جان نہیں سکی کہ ان کے بیچ کیا چل رہا تھا۔ وہ اسد سے گھر اور پیسہ ہتھیانے کے چکر میں تھی، لیکن یہاں وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ گھر میرے نام تھا اور اکاؤنٹ بھی جوائنٹ تھا۔ جو پیسے اسد کی پرسنل اکاؤنٹ میں تھے وہ سب لے چکی تھی۔ تھوڑے عرصے میں ہی اسد کو احساس ہو گیا تھا کہ شینا نادرا کی بیٹی تو ہے، پر نادرا جیسی ایک بھی بات اس میں نہیں، بلکہ وہ لالچی اور خود غرض ہے، اور وہ ایک خاص مقصد کے تحت ان کی زندگی میں آئی ہے۔ آخر وہ ایک وکیل تھے، انہوں نے یہ بھی پتہ کروا لیا تھا کہ نادرا کا انتقال تو کافی عرصے پہلے ہو گیا تھا، جب شینا چھوٹی سی تھی، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکے۔ اسی دکھ اور ڈپریشن میں ایک رات ان کا انتقال ہو گیا۔ شینا کی دی ہوئی دوائی نے ان کی جان لے لی۔
اسد کی زندگی ختم کر کے تم نے اپنی ماں کا انتقام لے لیا، جبکہ تمہاری ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اسد سے زیادہ خود تمہاری ماں کی غلطی تھی۔ اسد نے تو تمہاری ماں کو نہیں کہا تھا بھاگنے کو، یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ پھر تم نے میری جان لینے کی کوشش کیوں کی؟ اور پھر خیال رکھنے کا وہ ناٹک، وہ سب کیوں کیا؟ خالہ جہاں آرا کا یہی خیال تھا کہ مجھے یہیں رہنا چاہیے اور آپ کا دل جیت کر ساری دولت اور جائیداد اپنے قبضے میں کرنی چاہیے، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں تھا۔ اسد کا خون میں کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دل کے بہت اچھے تھے جو احساس جرم کے تحت ایک بے سہارا کو سہارا دینے کے لیے بیوی بنا لیا تھا۔ میں نے پولیس کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دی اور رپورٹ بھی درج کروا دی۔ شینا کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جہاں آرا روح پوش تھی، شینا کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ جہاں آرا کو ضرور گرفتار ہونا چاہیے۔ اصل مجرم وہی ہے، شینا کو اکسانے والی بھی وہی ہے۔ میں نے انسپیکٹر کو تاکید کی تھی، ہم اس کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، وہ زیادہ دنوں تک بچ نہیں پائے گی۔ اور بہت جلد جہاں آرا بیگم بھی گرفتار ہو گئی۔ دونوں پر مقدمہ چلا۔ فرحان نے بہت اچھا وکیل کیا تھا۔ جہاں آرا بیگم کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور شینا کو کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ رعایت مل گئی۔ اس کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسد کے مجرموں کو سزا مل گئی تھی۔ میں نے فرحان کی شادی اس کی پسند سے کی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ میں ایک اور محبت کا ماتم نہیں کرنا چاہتی تھی۔